قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: لما ذكر تعالى أنه أسري بعبده محمد صلى الله عليه وسلم عطف بذكر موسى عبده ورسوله وكليمه أيضا، فإنه تعالى كثيرا ما يقرب بين ذكر موسى ومحمد عليهما من الله الصلاة والسلام وبين ذكر التوراة والقرآن، ولهذا قال بعد ذكر الأسراء: وآتينا موسى الكتاب التوراة وجعلناه الكتاب هدى هاديا لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کے ذکر کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلیم ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سارے قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ اللہ نے حضور کا اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کئی مقام سے اکٹھا فرمایا ہے، اور اسی طرح اللہ نے قرآن کا اور تورات کا ذکر بھی اکٹھا فرمایا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تمام امتیں جو گزری ہیں ان میں بہت بڑی امت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی، اور سب سے بڑی امت اور خیر امت جو ہے وہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر معراج میں موسیٰ علیہ السلام کا بار بار مشورہ دینا، یہ بھی ایک سبب ہے کہ معراج کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں یہ حکمت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حضور کے زمانے میں موجود تھے، اور حتیٰ کہ کتاب تورات بھی موجود تھی اور انجیل بھی موجود تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کتابوں کو بدل ڈالا گیا، ان میں تحریف کر دی گئی، ان میں زیادتی ہوئی، نقصان ہوئے، مسخ ہوئی، لیکن بہرحال کتاب اور اس کا نام تو موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں انہیں اہل کتاب فرماتے ہیں، کیونکہ وہ کتاب کو مانتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ جیسے آپ قرآن کو مانتے ہیں، عمل کتنے بندے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ قرآن والے اور محمد مصطفیٰ کی امت کہلاتے ہیں۔ اسی لیے اہل کتاب جو ہیں وہ بھی بس کیونکہ تورات کو مانتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ مانتے ہیں، اور کتاب انجیل کو بھی مانتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں قرآن مقدس ہے، ان کے نزدیک اسی طرح انجیل ہے، بائبل ہے، تورات ہے، اور کئی اناجیل ہیں۔ اس لیے اس نسبت سے ان کو اہل کتاب کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت نہ وہ اہل کتاب رہے ہیں اور نہ ہم اہل اسلام رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کتابوں کو بدل ڈالا اور ہم نے بھی اللہ کے دین کو بدل ڈالا۔ انہوں نے بھی احکام تورات کو بدل ڈالا اور ہم نے بھی احکام خداوندی کو یا چھوڑ دیا یا بدل ڈالا۔ حال تو سب کا ایک ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ الکتاب سے مراد یہاں تورات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، اور کتاب کیا ہے؟ تورات۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں
ان میں مشہور تو 4 ہیں، ورنہ تقریباً 123 کتابیں ہیں جو اللہ نے اتاری ہیں، لیکن ان میں اللہ نے جو شہرت بخشی، جو شان بخشی ہے، وہ ان 4 کتابوں کو ملی ہے، قرآن، تورات، انجیل، زبور۔ ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سینکڑوں کتابیں، قرآن پاک میں صحائف ابراہیم کا ذکر آیا ہے، اسی طرح قرآن پاک میں صحف موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے، تو لیکن اللہ نے شرف جو ہے یہ 4 کو بخشا ہے، اور یہ ہر بات میں اللہ کی حکمت ہے۔ اب دیکھیں کہ ملائکہ کتنا ہے، لا یعلم عددہم الا اللہ، ان کا عدد کوئی اللہ کے سوا جانتا ہی نہیں ہے، کہ 70,000 فرشتہ بیت المعمور کا طواف کریں گے اور پھر قیامت تک ان کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا، تو اندازہ کریں کہ ملائکہ کتنا ہوں گے۔ لیکن ان میں بھی شہرت صرف 4 کو ملی ہے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل یا اسرائیل، تو یہ 4 ملائکہ ہیں جن کو اللہ نے شہرت عطا فرمائی ہے، ورنہ ملائکہ کا تعداد اللہ جانتے ہیں کہ کتنا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ میرے محبوب کے صحابہ جو ہیں لاکھوں ہیں، لیکن اللہ نے عزت و شہرت 4 کو بخشی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ اسی طرح آپ دیکھیں محدثین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن اللہ نے عزت جو ہے وہ 4 کو بخشی ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی شان ہے، اور جن کو چاہیں اونچا کر دیں، تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے جہاں بھی میرے محبوب کا ذکر آتا ہے تو ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح تورات ایک کامل کتاب ہے، انجیل مکمل کتاب نہیں ہے، تورات جو ہے وہ ایک کامل کتاب ہے، زبور بھی کوئی مکمل کتاب نہیں، زبور میں مناجات ہیں، دعائیں ہیں، اللہ کے آگے فریاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے طریقے ہیں، اور انجیل جو ہے وہ گویا تابع ہے تورات سے، احکام میں مکمل کتاب جو ہے وہ تورات ہے، اور اس کے بعد مکمل کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور جو قیامت تک ہے اور جو جامع ہے، کامل ہے، مانے ہیں، اور اللہ کے قرآن نے ایسے اصول وضع کر دیے ہیں، ایسے ضابطے بنا دیے ہیں کہ تا قیامت اب کسی اور کتاب کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ کتاب سے یہاں جو مراد ہے وہ تورات ہے۔ اچھا، کبھی کبھی لفظ کتاب ہوتا ہے لیکن مراد ساری کتابیں ہوتی ہیں، کبھی الکتاب سے مراد قرآن ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں بھی الکتاب ہے لیکن قرآن ہے، اور یہاں جو الکتاب ہے آتینا موسیٰ الکتاب، تو یہ تورات۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جتنی کتابیں ہیں وہ ساری کامل اللہ نے ایک دفعہ دے دی، تورات مکمل موسیٰ علیہ السلام کو دے دی، انجیل مکمل عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، لیکن یہ عظمت، یہ شان، یہ رفعت صرف میرے آقا کو ملی ہے کہ اللہ کا قرآن 23 سال میں اترا ہے، کہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا، جب ضرورت ہوئی قرآن آ گیا، جب ضرورت ہوئی قرآن آ گیا۔ تو اس میں حکمتیں تھیں، کیونکہ تورات کو یاد کرانا مقصود ہی نہیں تھا، ایک دفعہ کتاب مل گئی، لیکن اللہ کا قرآن قیامت تک رہنا ہے، تو تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، سینوں میں محفوظ ہوتا رہا، اور ضرورت کے مسائل بھی حل کرتا رہا۔ اور ان کو جب اللہ نے کتاب دی تو ایک دفعہ جبریل ملا، کتاب پکڑا دی، اور یہاں تو 23 سال جبریل اترتا رہا۔ اس لیے عظمت نبی، عظمت قرآن، عظمت اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے وہ کسی کو عطا نہیں فرمائی، اس لیے فرماتے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ الْكِتَابَ۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الکتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات ہے۔ وَجْعَلْنَاهُ، ضمیر کدھر راجع ہے؟ کتاب کی طرف۔ وَجْعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد رکھیں، دیکھیں کہ کتاب جو ہے ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے؟ بنو اسرائیل کے لیے۔ اور یہ شان قرآن ہے
قرآن کبھی نہیں کہتا کہ ہدایت ہے عرب کے لیے، ہدایت ہے مکے والوں کے لیے، ہدایت ہے مدینے والوں کے لیے، وہ تو عالم کے لیے ہدایت، ہدی للعالمین۔ اسی طرح فرمایا ہدی للمتقین، محمد عربی رحمت للعالمین، اللہ کا کعبہ ہدی للعالمین، کیونکہ عالمی نبوت اور عالمی نبی جو ہیں وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اللہ کی شان ہے کہ یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے آدمی جو پڑھتا ہے تو سوچتا ہے کہ حضور کو اللہ نے ساری کائنات کا نبی بنایا، تو ساری کائنات میں حضور کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ ساری دنیا کو خطاب کرنا اور ساری دنیا کو قرآن پہنچانا۔ لیکن اب دیکھ لیں کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ پوری دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن، ایک بستی بن کے رہ گئی، یعنی آپ جو بات کریں وہ پورے عالم میں پہنچ جاتی۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو حادثے ہوئے ہیں اور اب جو اسلام کے خلاف ظلم ہے اور دہشت ہے اور مسلمانوں کے خلاف دنیا کا کوئی ظلم و ستم نہیں توڑا جا رہا، لیکن اللہ کی شان ہے کہ ان کی اس دشمنی میں اللہ نے اسلام کو اور آگے پہنچا دیا ہے، اللہ نے قرآن کو آگے پہنچا دیا ہے۔ اب آپ یورپ میں جائیں، آپ ان ملکوں میں جائیں، آپ حیران ہوں گے قرآن کا نسخہ نہیں ملتا ہے۔ آپ 1,00,000 نسخہ بھیجیں 10 دن میں بک جاتا ہے کہ ساری دنیا کافر ہے، انگریز ہے، نصارہ ہے، یہود ہے۔ اچھا ان کے 10 سال کے بچے یعنی مڈل اسکولوں کے بچے، ہائی اسکولوں کے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، استاد سے پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے، ہمیں بتاؤ قرآن کیا ہے۔ کیوں وہ رات دن جو مخالفت سنتے ہیں، ان کے سنتے سنتے کان میں پڑ تو گیا نا کہ قرآن ہے، وہ اب چاہتے ہیں قرآن پڑھے۔ اسی لیے حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے پوری دنیا گھوم ڈالی ہے، تو فرماتے تھے کہ میں جب دیکھتا ہوں ایشیا کے مسلمانوں کو، انڈو پاک بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو، ہاں مجھے اللہ نہ کرے بات بھول جائے، ہمارے ایک بہت بڑے مہربان بھی تھے، دوست بھی تھے اور بہت بڑے عالم تھے، مولانا محمد ہارون پٹیگا، جو بنگلہ دیش کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، بہت بڑا دین کا ادارہ، یہاں امام حرم تشریف لے گئے اور انہوں نے جب اس مدرسے کو دیکھا تو کہنے لگے کہ بھائی یہ شہر ہے کہ مدرسہ ہے، یعنی اتنا بڑا مدرسہ ہے جیسے کہ پورا ایک شہر بسایا گیا ہو۔ وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میرے ساتھ بہت ہی ان کا محبت تھی اور پیار تھا، تعلق تھا، جب وہ ابو ظہبی میں تھے اور اس کے بعد وہاں تھے، بڑا کام کیا اس شخص نے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے ضلع کے تھے، دوست تھے، دوست تو ہم نہیں کہہ سکتے، بڑی عمر کے تھے، لیکن بہرحال مہربانی کرتے تھے، رسول اللہ خان نوابزادہ، وہ بھی فوت ہو گیا، اللہ ان کی قبر سے کروڑ رحمتیں فرمائے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کسی کے لیے اس مقام پہ بیٹھ کے، اور تو ہمارے بس میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال سمجھیں کہ اب یہ باتیں سمجھ آئی ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی نبوت عطا فرمائی، تو پورے عالم میں پیغام کیسے پہنچے گا؟ اور دشمنوں نے خود ذرائع پیدا کر دیا۔ انہوں نے تو حضرت سندھی فرماتے تھے کہ میں ایشیا کے مسلمانوں سے مایوس ہو گیا ہوں، لیکن قرآن و حدیث کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام ساری دنیا پہ غالب آ جائے گا۔ تو قرآن بھی سچا ہے اور نبی کا فرمان بھی سچا ہے، لیکن جب میں اپنا مال دیکھتا ہوں تو مال میرا کھوٹا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کہتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور کہیں کہتے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ۔ یہ سارا قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اسلام غالب آئے گا اور پورے عالم میں اسلام ہوگا، صلیب ختم ہو جائے گا، یہودیت مٹ جائے گی، یہ ساری دنیا پہ اسلام 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 ہوگا۔ لیکن فرماتے جب میں اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہوں تو میرا مال تو سارا کھوٹا ہے۔
ان میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر سکیں۔ یہ لوگ تو 2 ریال میں بک جاتے ہیں، 200 میں بک جاتے ہیں، یہ تو پیسوں کے لیے بندوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ نہ مارنے والے کو پتا ہے، نہ مرنے والے بیچارے کو پتا ہے کہ مجھے بھی کیوں مارا گیا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا لا یدری القاتل، آپ نے فرمایا قاتل کو پتا نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں، ولا یدری المقتول، اور مقتول کو پتا نہیں ہوگا کہ یار میرا کیا جرم تھا کہ مجھے مار دیا گیا، میں نے کیا کیا تھا۔ تو یہ وقت آ گیا تو حضرت سندھی فرماتی ہے رحمت اللہ علیہ کہ پھر میں نے بہت غور کیا قرآن میں، احادیث رسول اللہ میں، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب پورا یورپ مسلمان ہو جائے گا، وہ سارے اسلام میں داخل ہو جائیں گے، ان کے ذریعے اللہ اسلام کو پھر دنیا پہ غالب کر جائے گا۔ تو فرمایا آج بالکل وہ نقشہ ہے، وہ رات دن مخالفت کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اتنے بندے مسلمان ہو گئے، ہر رات دن میڈیا ہمیں اچھالتا ہے مسلمان دہشت گرد ہے، انتہا پسند ہے، شدت پسند ہے، مسلمان قاتل ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، فلان ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو ان کے 10 بندے اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس وقت 28,000 آدمی مسلمان ہوا ہے الحمدللہ، ثم الحمدللہ۔ ان کی یہ منفی پروپیگنڈا دیکھ کے ان کے دماغ میں کیڑا آ جاتا ہے، یار یہ اسلام ہے کیا؟ اسلام پڑھو تو سب جب پڑھتے ہیں کہتے ہیں اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، اسلام تو امن کا مذہب ہے، اسلام تو امن کا علمبردار ہے، اسلام تو وہ ہے کہ جس نے قریش کے قبائل لڑتوہوں کو بھائی بنا دیا، جس نے اوس و خزرج کی تلواروں کو نیام میں ڈال کے بھائی بنا دیا، جس نے مہاجرین انصار کے تفرقے مٹا ڈالے، جس نے قریش کا ظلم اور کبر جو تھا وہ مٹا ڈالا۔ ایک ہی برتن پہ بیٹھ کے ابو بکر کرشی ہے، بلال حبشی ہے، سلمان فارسی ہے، ابی سعید خدری ہے، حضرت سعد انصاری ہے، اور درمیان میں شمع محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شمع کے جو پروانے ہوں آپس میں رقابت کیا جانے، ان کی آپس میں کیا دشمنی ہو سکتی ہے کہ جب ہمارا محبوب ایک ہے محمد مصطفیٰ، جب ہمارا مقصد ایک ہے اللہ کی رضا، جب ہمارا راستہ ایک ہے اہدنا الصراط المستقیم، جب ہمارا کعبہ ایک ہے تو جھگڑا کیا ہے؟ یہ تو چند دن کی باتیں ہیں کہ کوئی نیلی پگڑی باندھ لے، کوئی پیلی باندھ لے، کوئی سبز باندھ لے، کلمہ تو اسی نبی کا پڑھو گے نا، کہاں جاؤ گے؟ کدھر بھاگو گے؟ آخر اذان تو وہی کہو گے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کو تو مانو گے، اس کی بڑائی کا اقرار کرو گے، لاکھ تعویلیں کرتے رہو، ہاتھ باندھو گے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب سجدے میں جاؤ گے تو کہو گے سبحان ربی الاعلی۔ کبھی سجدے میں کوئی مائی کا لال کہہ سکتا ہے یا معین الدین چشتی؟ کہہ کے دکھاؤ نا کسی پیر کا نام رکھوں میں سجدے میں، پتہ ہے ان کو کہ کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے، پھر یہ رنگ بنگ ہے، بدلتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، پھر وہی پھرتے پھرتے وہی آ جائیں گے جو اللہ کا دین ہے۔ اور اس لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑا کریں آپ، جہاں بھی کوئی مسلمان ہے وہ دیوبندی کہلائے، وہ بریلوی کہلائے، وہ حنفی کہلائے، وہ شافعی کہلائے، وہ مالکی کہلائے، وہ حنبلی کہلائے، اذان ایک ہے، قرآن ایک ہے، محمد ایک ہے، کعبہ ایک ہے، احرام ایک ہے، لبیک ایک ہے، عرفات ایک ہے۔ اگر کوئی بھٹکا ہے پھر آ جائے گا پٹڑی سے، آپ گھبرائیں نہیں، آپ بتاتے رہیں، صرف راستہ دکھاتے رہیں۔ ہمارے ذمہ ہے کہ لالٹین جلا کے دروازے پہ لٹکا دیں گے، جانے والوں کو راستہ نظر آ جائے۔ باقی کوئی 2 قدم بعد، کوئی 4 قدم بعد، کوئی ٹھوکر کھانے کے بعد، کوئی گڑے میں گرنے کے بعد، پھرتے کھلتے ہم ایک دفعہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، اس وقت شاید اور والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سفر تھا، بحری جہازوں میں 20 دن لگتے تھے، اور راستے میں جناب وہ اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارے راستے میں ایک آدمی کا ڈیرا تھا اور وہ اللہ کا بندہ شیعہ تھا۔ اچھا، ہم جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے، مسجد تھی باقاعدہ، جماعت ہوتی تھی، والد صاحب ہی نماز پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، اس نے تاڑ تو لیا نا کہ یہ مولوی ہے،
تو اب جب ہم اس کے قریب سے گزرتے تو وہ ہمیں چھیڑنے کے لیے کہہ دیتا یا علی، اور کیا بھی تھا اور کوئی چھیڑتا بھی تھا، اللہ عالم، یا ویسے کہتا ہو، بہرحال وہ یہ نعرہ لگا دیتا، ہم گزر جاتے۔ اچھا، کبھی ہم غصے بھی ہو جاتے، کبھی ہم ناراض بھی ہو جاتے۔ خیر یہ کہ دن 2 دن 3 دن چلتا رہا۔ اس کے بعد جناب جہاز کے کیپٹن نے اعلان کیا کہ آگے اب ہم جس منطقے سے گزریں گے اس میں طوفان ہے اور ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے، زیادہ حرکت نہ کرے، زیادہ چلے نہیں اور احتیاط رکھیں۔ اس کے بعد جو جناب جہاز طوفان میں آیا، اللہ معاف کرے، اور ایسے معلوم ہو جی سمندر کے سامنے جہاز کیا ہے، ادھر کا سامان ادھر آ گیا اور ادھر کا سامان ادھر جا پڑا، اور چکر اور جو اٹھے جناب وہ گر جائے، اور الٹیاں اور تماشا۔ اب اس کے قریب گزرے تو کہے یا اللہ، میں نے کہا یار حضرت علی نہیں پہنچے، اور کہتا چھوڑو مولوی چھوڑ، بس اللہ کے سوا کس نے بچانا ہے بلا۔ میں کہ حضرت علی نہیں آیا کی وجہ، مصروف ہو گئے کیا میں شریف آدمی ہو، کربلا نہیں گئے، تیرے کتنے ہمیں اس کے بعد سب کچھ بھول گیا، پھر آ گیا اللہ کے دربار۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد ہے یہ پٹکیاں وٹکیاں یا رنگ بنگ یہ سب اڑ جائیں گے، آخر وہی راستہ ملے گا، اس کے سوا راستہ ہی نہیں ہے نا۔ جاؤ گے کہاں؟ آگے جاؤ گے دیواریں ہیں بند کھڑی ہیں، معین الدین تک پہنچو گے وہ کس کو پکارے گا؟ حضرت علی ہجویری تک پہنچو گے وہ کس کی تسبیح پڑھ رہا ہے؟ عبد القادر جیلانی تک جاؤ گے وہ کس کے آگے مانگ رہا ہے؟ اولیاء کے دروازے پہ جاؤ گے وہ کس کے اولیاء ہیں؟ اولیاء اللہ یہ ہیں، کہتے ہیں خدائی ہماری مان لو۔ اولیاء اللہ کیا مانا؟ کس کے دوست ہیں؟ دوست اللہ کے ہیں، دکانداری اپنی بنا رہے ہیں۔ اچھے دوست رکھے اللہ نے، تمہارے دوست تمہارا کام کرتے ہیں، ان کے دوست اپنا کام کریں، اللہ کو چھٹی پہ بھیج رہے ہیں، بچے بھی خود دے رہے ہیں، کام بھی سارے خود کر رہے ہیں، اچھے دوست ہیں بھی اللہ کے۔ اللہ ان اولیاء اللہ ہے، کس کے دوست ہیں وہ؟ اللہ کے۔ جب اللہ کے دوست ہیں تو بات کس کی کریں گے؟ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ میں ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی، میں ان کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ کوئی لاکھ مراقبہ کرائے یا ذکر کرائے، کس کا کرائے گا؟ کوئی ضرب لگوائے یا کوئی خاموشی کے ساتھ لطائف جاری کرے گا کیا؟ اللہ اللہ کہا جائے گا، اس کے سوا رستہ ہی کوئی نہیں، نہ کوئی مالک اور ہے ہی نہیں، کوئی نافع اوزار ہے ہی نہیں۔ اس لیے ایمان سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمت کریں، آپ نماز شروع کریں کر اللہ اکبر دافع البلاء والوباء والقحط والعلم پڑھے نا ذرا نماز میں، تو میں تمہارے مولوی کفر کا فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ خامخواہ نماز میں نہیں پڑھتے، اذان سے پہلے کیوں ٹکڑے لگا رہے ہیں؟ عقل کرو۔ اس لیے کوئی راستہ نہیں ہے، یاد رکھو ایک ہی راستہ ہے کہ خدا مشکل کشا ہے۔ اسی لیے میرے محبوب نے ایک ہی لفظ میں سارا دین سمجھا دیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ میری عبادات بدنیہ، میری عبادات مالیہ، میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت کس کے لیے ہے؟ تو پھر جب سب اللہ کے لیے ہے تو پھر یہ کان یوں کیوں پکڑتے ہو؟ سیدھی بات کرو، اللہ بھی یہاں بس سیدھی بات کرو، یہ کیا ہے؟ اور پیرا داتا اللہ سے کہہ دو، تم خود کیوں نہ کہہ دو بھائی؟ تمہیں روکا ہے اللہ نے؟ اللہ تو کہتا ہے مانگو ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں۔ تو سیدھی بات کرو، جس سے اس نے مانگا ہے اسی سے مانگو۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک ہے اور صحیح حدیث ہے اور سیاست کی حدیث۔ قبیلہ اشعری کا ایک وفد آیا اور جن کے ساتھ ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے،
اور ان کے قبیلے میں بہت ہی قحط پڑ گیا، پریشانی تھی۔ حضور کی خدمت میں آئے کہ مہربانی کریں، بیت المال سے مدد کریں، کوئی ہمیں کھانے کے لیے دے۔ اب جب آئے حضور کی خدمت میں مدینہ منورہ میں، اللہ تجھے بھی، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، دعا کیا کرو۔ گناہوں کی وجہ سے ہم مکے میں رہتے بھی مدینہ جانے کی ہمت نہیں کر سکتے، روح سیاہی ڈراتی ہے۔ تو بہادر لوگ ہو بھائی، سادہ شیو کر کے حضور کے سامنے پہنچ جاتے ہو، تم لوگ بڑے بہادر ہو، تمہارا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تم تو دادا شیو کرا کے اور جھوم جھوم کے الصلاۃ والسلام علیک داڑھی مڈا کے آیا۔ شرم کرو، شرم کرو، چھوڑ دو بات، اللہ سے دھوکہ، نبی سے بھی دھوکہ، چھوڑ دو۔ کیا منافقت ہے؟ خدا سے تو کم از کم منافقت نہ کرو، نبی سے تو نہ کرو۔ عاشق بنو تو سچے بنو، ورنہ کہو بس ٹھیک ہے، نہیں کوئی عشق نہیں، کچھ نہیں، ہم قانونی مسلمان ہیں۔ پٹواری نے لکھا ہے کھاتے میں مسلم، زیادہ ہم مسلم ہیں اور گنگا رام ہے نا مسلم۔ وہ ہسپتال بنا گیا، ہم نے بندے مار ڈالے۔ ہندو ہسپتالیں بنا گئے، مسلمان گولیاں مار رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو ہمیں تو سچی بات ہے جی، اپنے گناہ، اپنے معاصی، اپنے اعمال سیئہ، ہم سے تو قدم اٹھتے نہیں، جرأت نہیں ہوتی۔ جاتے بھی ہیں تو ہم تو کہیں دور کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی حضور کی مسجد نصیب ہو جائے، بس بڑی بات۔ تم لوگ تو ماشاءاللہ جی پہنچے ہوئے لوگ ہو، ماشاءاللہ ہمت والے لوگ ہو، بہادر آدمی ہو، حرم کے باہر روضے کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کے سگریٹ پیتے۔ یار کچھ تو لحاظ کرو۔ حضور فرماتے ہیں بصل کھاؤ، بصل حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن ہوا ہے، بدبو ہے، فرمایا مسجد میں نہ ہو۔ اور ہم سگریٹ پی کے تازہ پاؤں کے نیچے مسل کے سیدھا روضہ رسول حق کرا۔ پھر کہتے ہیں جی مسلمانوں کی حضرت ہر جگہ مار پڑ رہی ہے، مارنی پڑے گی تو کیا پھول ملیں گے؟ تم نبی کے گستاخ بنو، قرآن کے گستاخ بنو، اللہ کے گستاخ بنو، عقیدے کی مشرکانہ ہو جائیں، اعمال منافقانہ ہو جائیں، عادات کافرانہ ہو جائیں اور کہو کہ مارنا پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو دمدم علیہم، پھر تو کوڑا برسائے گا اللہ میں۔ اگر ہم سنبھل گئے، توبہ کر گئے، بچ جائے۔ اور نبی اللہ کو کیا تبدیل قوم غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ فرماتے ہیں میں اس بات پہ قادر ہوں کہ تم سب کو مٹا کے ایک نئی مخلوق پیدا کر دوں۔ اللہ کو ہماری کیا ضرورت ہے بنا؟ تو اس لیے جناب اب آپ اس بات پہ غور کریں کہ حضرت ابی موسیٰ اشعری آئے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضور اس وقت یہ آیت مبارک پڑھے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی کوئی زمین پہ چلنے والی چیز ایسی نہیں جس کے رزق کا میں ذمہ دار نہ ہوں۔ مَا مِن دَابَّةٍ يَدُبُّ عَلَى الْأَرْضِ، ہر چیز زمین پہ چلنے والی، کیڑا مکوڑا کچھ بھی ہے، ان سب کا رازق اللہ ہے۔ جب یہ آیت حضور نے پڑھی، حضرت موسیٰ نے قرآن سنا، کافی دیر بیٹھے، حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا، اس کے بعد اٹھ کے چل پڑے۔ جب دور گئے تو قافلے والوں، قبیلے والوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا تم نے درخواست دی ہی نہیں۔ اللہ کا بندہ جس کام کے لیے آئے تھے، اس نے کہا جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ رزق میرے ذمہ ہے تو پھر نبی سے کیا مانگنا؟ میں نے کہا اللہ نے کہہ دیا رزق میرے ذمہ ہے تو بس جو رازق ہے پھر اسی سے مانگیں گے۔
یہ تھا قرآن، یہ تھا ایمان۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک فقیر آدمی تھا، کسی امیر کے دروازے پہ گیا خیرات مانگنے کے لیے۔ انہوں نے کہا بھائی رات ٹھہر جاؤ، کل چلے جانا، جو کچھ ہو سکا میں خدمت بھی کروں گا۔ رات کو رہا اور دیکھا کہ تہجد کے وقت میں ساتھ کے کمرے میں رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے کان لگائے کہ اللہ جانے کون ہے، اور بے تحاشا رو رہا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے، یا اللہ تو رزق عطا فرما، وصیت عطا فرما، عافیت عطا فرما اور نعمتیں عطا فرما۔ اب جناب جب صبح کی نماز ہوئی تو فقیر نے کہا اس سے کہ حضرت السلام علیکم۔ کبھی ٹھہرو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بس جس سے تم مانگتے ہو ہم نے بھی اسی سے مانگنا ہے، ہم نے اب تم سے مانگنا چھوڑ دیا۔ میں نے رات دیکھا تھا تم کسی اور سے مانگ رہے تھے، تو پھر میں تم سے کیا مانگوں، تم تو خود مانگتا ہو۔ جب تم مانگنے والے ہو تو مانگنے والے سے کیا مانگنا ہے؟ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اولیاء اللہ ہیں یا انبیاء ہیں، یہ سب مانگنے والے ہیں، دینے والا صرف ایک ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ نے فرمایا ساری کائنات میرے آگے بکھاری ہے، میرے آگے منگتا ہے، مانگنے والی ہے۔ واللہ هو الغنی، غنی صرف ایک ذات ہے جو کسی سے نہیں مانگتا ہے۔ بس یہ عقیدہ دماغ میں، ان کا فکر نہ کیا کرو۔ دیکھو نا، کپڑے کی 2 دکانیں ہوں نا، تیسری لگ جائے دکاندار خوش ہوتا ہے، یار مارکیٹ بن رہی ہے، چوتھی لگ جائے، 5ویں لگ جائے، 6ٹھی لگ جائے اور خوش ہوتا ہے، یار کپڑے کی ماشاءاللہ جی اب ہماری مارکیٹ ہوگی، کبوتر آئے گا تو میرا سودا بھی لے لے گا۔ اور یار پیلے پکڑے ہوں یا کالے پکڑے ہوں، جب آ تو اسی پٹری دے رہے ہیں نا، آنے دو ان کو، جس دن جھٹکا لگے گا سیدھا خدا کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ سمجھ آ جائے گی کہ جن کو ہم نے سمجھا تھا داتا، وہ تو خود اس کا محتاج ہے۔ بس جس دن یہ بات دماغ میں بیٹھ گئی اسی دن کلمے کا معنی سمجھ آ جائے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے ہاں مسئلہ سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فساد نہیں، دین سمجھاؤ، دین پیش کرو، مسائل سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن سمجھاؤ، سب جھگڑے مٹ جائیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ یعنی التوراۃ وَجَعَلْنَاهُ، ضمیر کی طرف ہے کتاب کی طرف، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، ہدن مانا ہادیا، ہدایت کرنے والی۔ ایک ہوتا ہے ہدایت کرنا، مسئلہ سمجھو، ایک ہے ہدایت کرنا، ایک ہے ہدایت دینا، سمجھو مسئلہ، ان دونوں میں فرق ہے۔ کتاب ہدایت کرنے والی ہے، انبیاء ہدایت کرنے والے ہیں، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی لیے آپ پڑھتے ہیں نا کہ نبی ہادی ہے، قرآن میں ہدایت ہے، اور آگے بڑھتے ہیں کہ انک لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ہدایت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ہدایت دینا میرے ہاتھ میں ہے۔ میں چاہوں گا تو حبش سے بلال کو ہدایت دے دوں گا، اور نہیں چاہوں گا تو ابو جہل اور ابو لہب جو زمزم پہ پلے ہیں ان کو میں جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ میری مرضی ہے۔ ہدایت دینا اس کا کام ہے، ہدایت کرنا سب کا کام ہے۔ کتاب بھی ہدایت، انبیاء بھی ہدایت، علماء بھی ہدایت کرنے والے ہیں، ہدایت دینے والا ایک ہے۔ بس ایک بات کو سمجھا کریں۔ اور دوسرا دیکھیں گے ھدی لبنی اسرائیل، تو اب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت بھی بنی اسرائیل کے لیے اور تورات بھی بنی اسرائیل، لیکن میرے مدنی کی نبوت کسی قوم کے لیے نہیں۔ فرمایا کافۃ للناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے مدنی کی نبوت ساری کائنات کے لیے ہے۔ فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، حضور کی نبوت انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے ہے۔ اس لیے آپ فرمایا ھدی لبنی اسرائیل۔ اور اس کے بعد یاد رکھو تورات کا سبق کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا سبق کیا ہے، اللہ
تتخذوا من دونی وکیلا۔ ایک سبق ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو دیا، تورات نے دیا، وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا کسی کو اپنا دوست، کسی کو مددگار، کسی کو معبود، کسی کو مسجود، کسی کو مقصود نہ بنانا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، وکیلا اے ولیا ولا نصیرا ولا معبودا دونی، لأن اللہ انزل على كل نبی ارسلہ ان یعبدہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ نے ہر پیغمبر پہ جو کتاب بھیجی، جو پیغام بھیجا، اس میں صرف ایک دعوت دی ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا ولی الا اللہ، لا نصیر الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا وکیل الا اللہ۔ اس لیے فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ واللہ اعلم۔ سوال رہ جاتے ہیں، وہ کرنے والے بیچارے چلے جاتے ہیں، ہم جواب اور دن دیتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ ہیں جن کی تنخواہ 100 ریال یا 1000 ریال ہے، اس کو جو باہر سبیل میں کھانا چلاتے ہیں، کھانا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اس دور میں 800 ریال یا 1000 ریال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے آپ کھانا سبیل کا لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ میرے سر کے بال گر گئے ہیں، اور آج کل ایک نیا طریقہ آیا ہے کہ سرجری سے سر میں بال لگا دیتے ہیں، تو میں وہ لگوانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی ایک بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صبر کریں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آپ نے بالوں کا زمانہ بھی دیکھ لیا ہے، تو اب گنج کا زمانہ بھی دیکھیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، پہلے آدمی بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، یہ ایک سسٹم ہے۔ اب تم بوڑھے ہو کے بال تو لگوا لو گے، اور باقی کیا کیا چیزیں لگواؤ گے؟ کتنے پرزے بدلنے پڑیں گے؟ تو پورا ڈنٹنگ پینٹنگ کرتے ہوئے تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے۔ تو پہلے ان چکروں میں نہ پڑو، اور اگر تمہارا بہت زیادہ شوق ہے تو پھر کسی انسان کے بال نہیں لگوانا۔ پھر شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس انسانی بال نہ ہو۔ اگر وہ کوئی مصنوعی بال لگا دیں، اور بہت ہیں مصنوعی بال لگتے ہیں، مصنوعی بال لگا دیں، پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ بدن کے اندر مستقل کاشت ہو گئے، پیوست ہو گئے، یعنی کھینچنے سے علیحدہ نہیں ہوتے، تو پھر تو اسی پہ غسل بھی چلے گا، مسا بھی چلے گا۔ لیکن ایک بال ایسے ہوتے ہیں جیسے لوگ وگ لگاتے ہیں کہ وہ اتاری بھی جا سکتی ہے۔ اگر وہ اتاری جا سکتی ہو تو جب تک اتارو گے نہیں، نہ مسا ہوگا نہ غسل ہوگا۔ بس ان چیزوں کی احتیاط کر لو۔ مشورہ تو میرا یہی ہے کہ بلا وجہ اس چکر میں نہ پڑو، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بلا وجہ تکلیف ہے اور پریشانی ہے، اور کبھی کبھی اس میں بڑے بڑے انفیکشن بھی ہو جاتے ہیں، حالات ایسے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس گھر کی وجہ سے، اس گھر کی نسبت سے پوری دنیا میں الحمدللہ میرے دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں جی آپ کا ہم بال بنا دیں۔ کہا چھوڑو، اب کون اتنا، پہلے تو میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں 20 دن بیٹھا رہا ہوں بال لگوانے کے لیے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اگر لگ بھی جائیں گے تو اب بڑھاپا تو نہیں کیا جائے، عمر تو وہی رہے گی جو ہے۔ یہ کوئی مشین تلاش کرو کہ پھر ہم 16 سال کے ہو جائیں، یہ جب ملے نا مجھے بھی بتائیں۔ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، اور جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ اب یہ نہیں جاتا، فکر نہ کرو، مجھ
پہ قرضہ ہے، آدمی گم ہو گیا ہے، جس کا قرضہ ہے اسی کو دینا ہے، آپ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے، یہ اس کا حق العباد ہے، اس کو تلاش کرو، اگر وہ نہ ملے اس کے وارثوں کو دو، اس کے وارث بھی نہ ملے تو پھر خیرات کر دو اس کی نیت سے، تاکہ اللہ اس کو بھی ثواب دے اور تمہیں بھی ثواب دے۔ جناب جیب میں سگریٹ کی ڈبی ہو تو نماز ہو یا نماز کے درجات بلند ہو جائیں گے بالکل، بلکہ آگے رکھ کے سجدہ کرو، ڈبی سامنے ہو، جیب میں تو چھپی ہوئی ہوگی، کیا فائدہ ہوگا؟ سامنے ہو، لوگوں کو پتہ لگے یہ بڑا آدمی ہے، 3-5 پیتا ہے، ڈنہل پیتا ہے، تمہارے ٹیسٹ کا بھی لوگوں کو پتہ لگے گا، اور سگار ہو تو سبحان اللہ، پھر تو تم اور بڑے آدمی بن گئے۔ خدا کے لیے یہ گندی چیزیں ہیں، مکروہ ہیں، اور بعض ائمہ کے نزدیک حرام ہے، تو حرام چیزوں کو مسجد میں نہ لایا کرو، نہ نماز میں لایا کرو۔ کہتے جی آج کل لوگ شرک اور بدعت کو نہیں سمجھتے، بالکل سمجھتے ہیں، تم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ یہ کون ہے جو شرک نہیں سمجھتا؟ کون ہے جو بدعت نہیں سمجھتا؟ سب جانتے ہیں۔ کہتے جی کہ میری بیوی کی مہر 20,000 طے ہوئی تھی، بعد میں نے خود کہا کہ اور زیادہ دوں گا، تو دیں، بالکل جو کہا ہے وہ پورا کرو۔ مسلمان اپنی زبان پہ پابند ہوتا ہے۔ ان العہد کان مسئولا، تمہاری ذمہ داری ہے، جتنا بڑھایا ہے بڑھا کے وہ ادا کرو۔ یہ صرف مسئلے نہ پوچھتے رہو، آج تک تم نے نہیں دیا، اب دو گے بلا ایمان سے، خامخواہ جس نے دینا ہے بولی مکی سے مسئلہ پوچھنے آئے گا۔ اس کا معنی ہے کہ حضرت ہضم کرنا چاہتے ہیں۔ حضور پاک نبی کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ امام الانبیاء کا جنازہ کون پڑھائے؟ آپ کا کون امام بنے؟ اور جنازہ تو ان کا پڑھایا جاتا ہے جن پہ گناہ ہوں، تاکہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ نبی تو معصوم ہے، اس کے لیے جنازے کا کیا مطلب؟ کوئی عقل کرو، یعنی تیری دعا کی ضرورت تھی کہ اللہ میرے نبی کے گناہ معاف کر، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ 10 صحابہ حضور کے حجرے میں جاتے، درود پڑھ کے باہر آ جاتے تھے، باقی وہ جنازہ جیسے اوروں کا پڑھایا جائے وہ کیسے ہو؟ نبی تو معصوم ہے، ان کی ضرورت ہی نہیں۔ نبی کریم نے کسی مسجد میں اذان دی نہیں دی، راستے میں سفر میں کبھی اذان کہہ دیتے۔ قبرستان میں عورتوں کا جانا منع ہے، کیونکہ عورت کمزور دل ہوتی ہے، رقیق القلب ہوتی ہے، صبر نہیں ہو سکتا، خوف آ جائے، ڈر جائے، اس لیے اللہ نے پابندی لگا دی ہے۔ نبی پاک کی بیویاں نکاح جو ہیں 11 ہوئے ہیں، بوقت وفات آپ کے 9 بیویاں تھیں۔ حضرت علی کا جنازہ صحابہ نے پڑھایا ہے، اور کہتے ہیں نجف اشرف میں قبر ہے، اللہ عالم، خدا جانتا ہے۔ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، یہ جو کل کرتے ہیں یا 10واں کرتے ہیں یا جمعراتیں کرتے ہیں، یہ سب بدعات ہیں، منکرات ہیں، اور ثواب کے بجائے گناہ ہے، اور کھانا ناجائز ہے۔ قرآن شریف کو کوئی چوم لے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حضور نے کبھی نہیں چوما، لیکن بعض تابعین سے چومنے کے بارے میں آتا ہے، لیکن سرکار دو عالم نے کبھی بوسہ مبارک نہیں دیا۔ اگر ہم کیسٹ سن رہے ہیں قرآن کی اور سجدے والی آیت آ جائے تو سجدہ نہیں کریں گے، کیسٹ سننے سے سجدہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پیشاب کرنے کے بعد پانی سے صاف کرے بالکل ٹھیک ہے،
اگر کوئی آدمی ریاض سے عمرے کے لیے آیا ہے تو جتنے دن آپ یہاں ہیں مسافر ہیں، نماز سفر والی پڑھیں گے؟ کہتے جی کہ حج کے دنوں میں مینا والے خیمے جو ہیں وہ مزدلفہ میں ہوتے ہیں، حج کے دنوں میں یہ صفیں جو ہیں یہ مصطفی سے بھی آگے ہوتی ہیں، تو کیا ان کی نماز نہیں ہوتی؟ تو جب صفیں صفوں سے مل جائیں، خیمے خیموں سے مل جائیں، جہاں چلے جائیں۔ میرے اوپر جنات کا اثر ہے یہ میں نہیں جانتا، نہ جن نکالنا جانتا ہوں، نہ جنوں سے دوستی ہے، نہ مجھے یہ عمل آتے ہیں، نہ وظیفے آتے ہیں، سچی بات ہے میں تو نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں جانتا۔ عورت کی طرح حیوانات کو بھی ماہواری آتی ہے، تو یہ کسی آپ جو ہے ڈنگر ڈاکٹر سے رجوع کریں، مولوی مکی کو کیا پتا۔ کہتے جی جو تبلیغ میں نکلتے ہیں ان کا اجر جو ہے بڑھ جاتا ہے، بالکل بڑھ جاتا ہے۔ نفلی عبادت تبلیغ تو ایک دین کا اللہ کا حکم ہے کہ بلغ ما انزل الیک۔ حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک مسئلہ جانتے ہو تبلیغ کرو۔ بنی ہاشم قبیلہ قریش کیا ہے یعنی کہاں ہیں آپ کو پتا کہاں؟ قبیلہ قریش سارا مکے میں قریش کے محلے ہیں، باقاعدہ اللہ کے بندے۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں ثنا پڑھے، پھر درود پڑھے اور دعا پڑھے، اور اگر وہ شافی ہے تو پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے، دوسری میں درود پڑھے اور پھر دعا پڑھے۔ الوداعی طواف کرنے کے بعد اگر ہم مکے میں رہ جائیں بالکل رہ جاؤ، کوئی بات نہیں، پھر جب جاؤ طواف کرو۔ اگر 3 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں تو بھائیوں کو ڈبل ملے گا اور بہن کو اس سے آدھا ملے گا۔ اگر 3 بیٹیوں میں سے کسی کو ایک جگہ ہے وہ پسند نہ ہو تو قرعہ ڈال دو، جس کے مقدر میں آئے گا آ جائے گا۔ قرعہ اندازی کا معنی یہی ہوتا ہے کہ 3 بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہو، وہ کہتے ہیں یہ ہے، تو اب کیا کریں، قرعہ ڈال دو۔ احرام کا جو ہے ہم نے عمرہ کیا، احرام فارغ ہو گئے، اس میں کوئی اور کو جس کو دے دیں لاکھ عمرہ کرو۔ میں جناب پاکستان جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دو، آپ کیا کریں گے؟ یعنی درس بھی میں دیتا رہوں تمہیں، دعا بھی میں کرتا رہوں، نہ کروں تمہارا؟ تم کیا کرو گے؟ تم پہلے اپنی ڈیوٹی بتاؤ، اگلی میں بتاؤں گا۔ ملیں گے نا مولوی حضرت دعا کیجیے گا، تم کیا کرو گے شریف آدمی؟ ہم تو تمہارے لیے دعا کریں، کیوں؟ وجہ کوئی اچھا کام کرو، ہمارے دل سے دعا نکلے، کوئی برا کام کرو بد دعا نکلے، کہنے سے بلا کوئی دعائیں ہوتی ہیں؟ یہ تو ایک رسم رواج ہے جی، دعا کر دیا ہے انشاءاللہ، کون کرتا ہے کسی کے لیے؟ دعا وہ ہے جو دل سے نکلے۔ یہ زبانی کلامی تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں سب کو خوش کرنے کے، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، سب کا رگڑا ایک جھٹکے میں ہو گیا۔ باقی دعا وہ ہے جو دل سے نکلتی ہے، اور وہ کعبے میں نکلے اور منظور نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جدہ جانا ہے، واپسی پہ احرام کوئی ضروری نہیں۔ والدہ فوت ہو چکی، ان کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، سب کچھ کرو۔ اگر آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے اور دوبارہ کرنا چاہے، افضل تو یہ ہے کہ درمیان میں غسل کرے، ورنہ کم از کم استنجا کرے، وضو کرے تاکہ نشاط لوٹ آئے، اور پھر آخر میں غسل کرے، اور کرنے کے بعد بلا وجہ نہ پڑا رہے کہ 4 گھنٹے اٹھنے کے بعد غسل کروں گا، بلکہ کوشش کرے کہ جلدی غسل کرے۔
شب برات جو ہے اس کے فضائل آئے ہیں روایات میں، لیکن کوئی صحیح مرفوع روایت نہیں ملی۔ اگر مکے میں رہنے والا آدمی مدینہ منورہ جاتا ہے واپسی پہ احرام باندھے، مکے کا ہو یا کہیں کا ہو، جب میقات گزرے گا احرام باندھے گا۔ اسلام میں لونڈی کا کیا تصور ہے؟ بالکل ہے، لیکن جہاد جب نہیں ہے تو لونڈی بھی نہیں ہے۔ جہاد تب ہوتا ہے کہ جب خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین احکام قرآن و سنت کے مطابق جہاد کا اعلان کرے۔ یہ تھوڑا ہے کہ تم اٹھ کے لڑ پڑو، میں اٹھ کے لڑ پڑوں، یہ جہاد ہے۔ وہ جب جہاد ہوگا، کافروں کا مال مال غنیمت ہوگا، ان کی لڑکیاں جو ہیں وہ لونڈیاں ہوں گی اور وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گی۔ فرض نماز ختم کر کے امام چلا گیا، آپ کی 2 رکعت باقی، آپ کھڑی ہو کے پوری کریں۔ لوگوں کو کہیں کہ بیٹھ جایا کریں، ہم پیچھے والوں کو آواز نہیں سنائی دیتی۔ میں نے جب حج کیا ہے طواف زیارت تو مجھے یاد ہے، لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں نے صفا کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو بہرحال یاد کرو، اگر یقین ہو جائے کہ نہیں کیا تو ایک بکری دم ادا کر دو۔ ماہ شعبان میں حضور پاک سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ایک روایت میں تو ہے کہ بی بی فرماتی ہے کہ پورا شعبان حضور روزے رکھتے تھے، لیکن جمع کیا محدثین نے کہ حضور اکثر روزے رکھتے تھے، اول میں بھی، اوسط میں بھی، آخر میں بھی۔ لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی کمزور ہو وہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے، تاکہ رمضان کے لیے بدن میں قوت ہو، طاقت ہو اور استقبال کرے۔ اور اگر اس میں ہمت ہے بالکل رکھے، شعبان میں بھی رکھے، رمضان میں بھی رکھے۔ زمزم جو پانی گھر میں پیتے ہیں بالکل پیئیں، چیونٹیاں پڑ جائیں ڈولتے، یہ تھوڑا ہے کہ زمزم میں چیونٹی پڑ جائے وہ بھی پی جاؤ۔ خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا میرا بھائی۔ ایک آدمی عمرہ جا کر عمرہ کرے، احرام نہ باندھے، عمرہ ہوگا ہی نہیں۔ یہ مجھے پڑھا ہی نہیں جاتا، آپ نے کیا لکھا ہے۔ میرے والدین بیمار تھے، احرام نہیں باندھ سکے، بیماری میں گنجائش ہے، دم نہیں پڑے گی، لیکن اللہ صحت دے دے تو پھر ان کو مدینے لے جاؤ، عمرہ کروا دو۔ رمضان المبارک میں شوال میں روزانہ میں جدے سے مکے آتا ہوں، جدے سے مکے آنے سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی عید رمضان مکے مدینہ منورہ میں کر کے بغیر احرام کے آ گیا، دم پڑ گئی کہ میقات سے بغیر احرام کے آیا، اور اگر عمرہ کر لے گا اس کو پھر حج تمتع ہو جائے گا، ایک حج کی بکری دینی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب عمرہ نہ کرو تب بھی تو بکری بھرنی پڑے گی نا، اس لیے بہتر ہے کہ عمرہ کر لو، وہ بھی ثواب مل جائے، حج تمتع کا ثواب بھی مل جائے، اور ایک بکری تمتع کی رکھ لینا۔ ایک عورت نے پاؤں پہ جراب اور ہاتھ میں دستانے پہن کے عمرہ کیا، وہ دم پڑ گئی۔ ایک آدمی کے پاس زمین بھی ہے، بکریاں بھی ہیں، بیل بھی ہے، بالکل زکوٰۃ دے گا۔ والدین نے اپنی اولاد کو تعلیمی تربیت دی، ان کے مرنے کے بعد اولاد بگڑ گئی تو والد پر کیا گناہ ہے؟ والد کا کوئی قصور نہیں۔ اگر ایک آدمی نے پاکستان سے آ کے عمرہ کر لیا ہے الحمدللہ، اب مکے میں رہ کے زیادہ طواف کرو۔ اگر پھر عمرہ کرنا ہوگا تو حد حرم سے باہر جائیں گے آپ، یعنی مسجد عائشہ یا جیرانہ یا جدہ یا عرفات۔ فلسفہ معراج جو ہے وہ کسی فلسفی سے پوچھے، میں تو طالب العلم ہوں شریعت کا، قرآن کا اور حدیث کا، میں فلسفے کا طالب ہی نہیں ہوں۔
کہ ظہر اور عصر کی نمازیں جو ہیں وہ زور سے نہیں پڑھائی جاتی، تاکہ آدمی کا عقیدہ ہو کہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ زور سے بھی سنتا ہے اور آہستہ بھی سنتا ہے۔ ہمارے ملک میں اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے۔ اگر آدمی کو جمائی ہے ہاتھ منہ پہ رکھ لے تاکہ منہ نہ کھلے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تورات، زبور، انجیل کس زبان میں آئی تھی تم نے کو پڑھنی ہے؟ بہرحال وہ عبرانی زبان میں تھی۔ اگر ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور قرآن کی تلاوت کریں تو آہستہ کریں یا زور سے، آپ کی مرضی ہے۔ جب کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا، آپ کی مرضی، آپ زور سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اور کوئی ڈسٹرب ہوتا ہے تو آپ اعتدال سے درمیانی آواز میں پڑھیں۔ اگر طواف کے دوران میں فون، ٹیلی فون، موبائل بات تو کر سکتے ہو، لیکن وہ ذوق عبادت کا تو ختم ہو گیا نا۔ دیکھو نا، میں طواف میں کر لگا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹیلی فون دماغ تو ادھر گیا، سبحان اللہ تو ختم۔ ورنہ بات تو کر سکتے ہو جی، بالکل۔ آپ ٹیلی فون اسی لیے تم نے بنایا ہے تاکہ طواف میں بیٹھ کے تم یہیں سے بیگم کو آرڈر دو۔ طواف تو ہو جائے گا نا، گھر جاؤ تو دیر ہو جائے، ابھی ایئر کنڈیشن اسٹارٹ کر چالو کر دو، کمرہ ٹھنڈا ہو جائے، ابھی ہم تشریف لا رہے ہیں۔ انا للہ و انا، نہیں، جب تک یہ موبائل نہیں آئے تھے لوگ مر گئے تھے بنا۔ یا تم کوئی پی ایم ہو، سی ایم ہو، گورنر ہو گے، ایک کال مس ہو گئی تو انقلاب آ جائیں گے۔ خدا کا خوف کرو۔ باہر 800 ریال میں جھاڑو دیتے ہیں، موبائل 2 ٹیلی فون دیتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو کہ عقل کرو، کوئی حیا کرو، کوئی غیرت کرو۔ تمہاری پڑھائی کا سب کو پتا ہے، تمہارے پاس 4 آنے ہو تو یہاں کیوں آتے 600 ریال کی نوکری پہ؟ روپ ڈالنے کا کیا فائدہ؟ غریب لوگ ہو، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، ان پیسوں کو بچوں کو بھیجو، ماں باپ کو بھیجو، تمہارے لیے بیٹھ کے دعائیں کریں۔ مسجد دور ہے، بارش تیز ہے، گھر میں نماز پڑھو، تیز ہو یا ایسا ہو، مسجد نہ جاؤ۔ معراج سے پہلے نماز تھی ہی نہیں تو کتنی رکعت کا کیا مطلب؟ نماز فرض ہی معراج میں ہوئی ہے۔ 7 بہن 6 بھائی ہیں، باپ کی زندگی میں شادی ہو گئی، ستیلی ماں ہے، اولاد نہیں۔ 3 بیٹیوں کو جہیز میں گھر دیے، ان کو جائیداد میں نہیں، جہیز دیے نہیں دیے، سب لڑکے لڑکیاں جائیداد میں وارث ہیں۔ جہیز دینے سے جائیداد سے محروم کوئی نہیں ہو جاتا۔ وارث اللہ نے بنایا ہے، تیری زبان سے بنے گا؟ سب جائیداد میں حصہ دینا پڑے گا، یہ بالکل حرام کھاتے ہیں۔ ہم نے یہی دے دیا، تیرا حق پورا ہو گیا۔ کیسے پورا ہو گیا؟ جتنا اس کو جہیز دیا ہے تو پھر سارے سب کو دے دو، جو جائیداد بچے سب میں تقسیم کر دو۔ جائیداد تو تقسیم ہوگی اور سب حصے دار، حتیٰ کہ جن اولادوں کو ماں باپ عاق کر دیں، یعنی حرام کا کہہ دیں، اعلان، وہ بھی جائیداد کا حقدار ہے۔ نہیں دو گے تو جہنم میں جاؤ۔ اگر ایک آدمی امیر تھا، نقصان ہو گیا، غریب ہو گیا، زکات دے سکتے ہو۔ میرے بھائی نے ایک طلاق شدہ عورت سے شادی کی، اس کے پہلے شوہر سے جو لڑکی تھی اس سے میں نے شاید، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پہلے شوہر سے جو لڑکی ہے اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تمہارے لیے دعا جنبی ہے نا وہ۔ عمر حج کے احرام میں خوشبو لگانا، احرام کی نیت سے پہلے خوشبو لگاؤ، اور وہ بھی احرام کے کپڑے پہ نہیں، اپنے بدن پہ۔ جب نیت کر لو لبیک اللہم لبیک، اب خوشبو حرام ہوگی، لگاؤ گے تو دم پڑ جائے گی۔ کہتے جی ہمارے ملک میں لوگ ہیں جو حج پہ آتے ہیں، امیر آتے ہیں، چاہے تو بیوی کو بھی ساتھ لا سکتے ہیں، لیکن اکیلے آ جاتے ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ جب بیوی پہ حج فرض ہی نہیں اس کو ساتھ لانا ضروری تو نہیں ہے۔ ہاں، اگر بیوی صاحب جائیداد ہے اور حج فرض ہے تو وہ اپنے پیسے سے حج کرے، خاوند کرا دے تو مہربانی، نہ کرائے تو کوئی ضروری نہیں۔
دوسری بیوی ہوتی نا یہ ضرور ساتھ لے آتا. تم بھی کچھ عقل سے کام لو. پہلی بیوی پرانی ہوگی اب آج بھی دوسری کو لے آئے, کیا فائدہ ہوگا بلا؟ اس کو نئی شادی کرنے دو, پھر دیکھو بیٹے بیٹی کو چھوڑائے گا, بیوی کو ساتھ ضرور لے آئے گا. اگر مسجد ایک جگہ بنائی گئی, اب وہاں آبادی نہیں ہے, مسجد رہے گی, اس کو نہیں آپ خراب کر سکتے. ہماری بچیاں ہیں, رشتے کے لیے ہم پریشان ہیں, ہر شریف آدمی پریشان ہے. دعا کریں اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے, اور جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کو صالح اور خیر کے رشتے عطا فرمائے. ہمیں بھی کہتا ہے جی کہ ہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نام ہیں یا جامع یا لطیف, تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے نام سے مجھے پکارو. تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر اس کو روزانہ باپ پڑھے, ماں پڑھے, خود بیٹی پڑھے تو انشاءاللہ اچھا رشتہ اور جلدی ہو جائے گا. اللہ عالم. عقیقہ کرنا جائز نہیں, سنت ہے. جب لڑکا پیدا ہو تو 2 بکرے اور لڑکی ہو تو 1. سب سے زیادہ نبی فلسطین میں ہے, تو فلسطین کہاں ہے؟ وہ شام کا علاقہ نہیں اللہ کے بندے. یہ سارا علاقہ شام کہلاتا تھا, اب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا نا. جیسے پہلے سارا ایک ہندوستان تھا, پھر 2 ٹکڑے ہو گیا, اب 3 ہو گیا.